بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوری تو میں نے وہی شیئر کرنی ہے ایک ہی، جو کہ تھمبنیل پہ آپ نے دیکھ لی کہ کس طریقے سے جنرل فیض صاحب ایک مرتبہ پھر رنگے ہاتھوں پکڑے گئے اور یہ کیا چکر ہے، اور جنرل باجوہ صاحب نے کور کمانڈرز کو وہ اہم خط کیوں لکھا، اور اس اہم ویڈیو لیکس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے بالکل اسی کے ساتھ جڑی ہوئی سٹوری، اور وہ یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشنز ہو رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے خیبر پختونخوا میں، اور وہ 2 فیزز میں ہوں گے، اور پہلی بار کوئی 17 اضلاع میں ہو رہے ہیں 19 تاریخ کو، 19 دسمبر کو، یعنی آج سے بس کوئی چند روز بعد۔ تو ان الیکشنز میں یہ ہو رہا ہے جناب کہ 17 الیکشن اپنا ڈیرہ اسماعیل خان میں، کوئی بنوں میں، ٹانک میں، اسی طریقے سے پشاور میں، مردان میں، اور بھی بہت سارے اضلاع، 17 اضلاع ہیں۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف حوالوں سے پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں، جو سرکردہ ہیں، ان کی آڈیوز اور ویڈیوز آ رہی ہیں، اور وہ جناب ان ویڈیوز میں سر عام کو دھمکی لگا رہے ہیں، کسی کو لالچ دے رہے ہیں، کسی کو پیسے دے رہے ہیں، اس کا کہہ رہے ہیں۔ اب اسی طریقے سے کامران بنگش صاحب جو کہ ہائر ایجوکیشن کے منسٹر ہیں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، اچھا ان کی اپنی ایجوکیشن کے بارے میں بھی بہت کچھ آیا تھا، لیکن وہ میں ڈیویٹ ہو جاؤں گا ٹاپک سے، پھر آگے چلتے ہیں۔ ان کی بھی ویڈیو آئی ہے، اس ویڈیو کو ہمارے دوست ہیں عادل شاہ زیب صاحب، انہوں نے بھی جو ہے نا وہ کیا، ساتھ میں یہ بھی بتاتا رہوں، آپ یہ میں سارا کچھ بتاتا ہوں، لیکن آپ یہ ساتھ ذرا یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ ابھی کل کا واقعہ ہے کوہاٹ میں، کیونکہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں نا وہ بھی آپ کے سامنے آنی چاہیے نا، کہ یہ کل کا واقعہ ہے کوہاٹ میں ریلی جا رہی تھی پی ٹی آئی کی، اور وہ جھنڈے لگائے ہوئے تھے انہوں نے، اور آگے ان کے عوام آ گئے، اور عوام نے کہا کہ رکو یہ جھنڈے تو اتارو نا، بعد میں جانا۔ مطلب جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، جو موروثی حالات ہیں، جو زمین پر جو حقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ اتنے برے حالات ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتنے بری طرح سے پٹیں گے۔ اب وہ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، یہ بلدیاتی الیکشن میں بھی پتہ چل جائے گا کہ کنٹرول ٹاور کتنا نیوٹرل ہے، اس سے بھی پتہ، کیونکہ عوام بڑے غصے میں ہے، اور وہ سارے کا سارا غصہ نکالنا چاہتی ہے۔ جہاں پر آپ نے آٹا کھانے کا نہ چھوڑا ہو، تو پھر وہ یہیں پہ اسی طرح یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے چل رہی ہے کس طریقے سے وہ جھنڈے اتار رہے ہیں پی ٹی آئی کے، اور یہ غصہ ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کر پشاور اور مردان اور ٹانک اور بنو ہر جگہ پر، ہنگو اور ہر جگہ پر ہے، یہ ثوابی تک ہر قسم کا یہ سیم غصہ ہے عوام میں، اسی طرح کا غصہ پایا جاتا ہے۔ جو نوشہرہ میں حشر ہوا نا، وہ آپ کو پتہ ہے وہ اسی طرح کا حشر ہونا ہے، شرط یہ ہے کہ کوئی مشینری نہ استعمال ہو، شرط یہ ہے کہ کوئی، اور میں تو حیران ہوں کہ الیکشن کمیشن کے در ہے، پتہ نہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن کے ساتھ تو ایک ہیڈ آن کولیجن ہو رہی ہے نا پی ٹی آئی کی، اور وہ بھی میں بتاتا ہوں کس طریقے سے۔ اور جناب وہ کامران بنگش صاحب کی ایک ویڈیو کا انہوں نے وہ کیا کہ جس میں وہ بہت اسی طریقے سے خلاف ورزی کر رہے ہیں کوڈ آف کانڈکٹ کی، اور کس طرح سے ہمارے دوست ہیں عادل شاہ زیب صاحب، تو ان کو جناب انہوں نے ساتھ ویڈیو بھی لگائی کہ دیکھیں جی کامران بنگش صاحب کس طریقے کی کمپین کر رہے ہیں اپنی، اور ظاہر ہے وہ منسٹر ہیں، تو ان کے جواب میں جناب ہمارے وہ مشوانی صاحب، اظہر مشوانی صاحب، جو کہ وسیم اکرم پلس کے فوکل پرسن بھی ہیں، انہوں نے ان پر الزام لگا دیا عادل شاہ زیب پر کہ آپ کے تو اپنے ماموں چمکنی سے الیکشن لڑ رہے ہیں، تو آپ تو اس وجہ سے کہہ رہے ہیں، اور الیکشن آپ ان کو اپنے زور پہ وہ جیتیں گے، کوئی میڈیا کے زور پر یا الیکشن کمیشن کے زور پر نہیں جیتیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میرے ماموں الیکشن لڑ رہے ہوئے تو چمکنی سے، پشاور سے، تو پھر میں صحافت چھوڑ دوں گا، نہیں تو آپ یہ 2 ٹکے کی ترجمانی چھوڑ دیں گے۔ اور واقعی وہی ہے کہ ان کے کوئی ماموں نہیں لڑ رہے، وہ ایک مذاق سا بن گیا کہ ان کے ساتھ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے کون سے ماموں لڑ رہے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ماموں کے بیٹے وہاں سے سعودیہ سے آ گئے، اور کبھی سارے کے سارے اب کسی پہ خام خواہ تھوپ دیا کہ آپ کے ماموں لڑ رہے ہیں تو آپ اس وجہ سے تنقید کر رہے ہیں۔ انہوں نے وہ ویڈیو دکھائی ہے۔ اچھا، اس سے پہلے علی امین کی ویڈیو بھی سامنے آئی،
وہ بھی ہر کسی نے دیکھی۔ علی امین صاحب دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ اگر میرے بھائی کو ووٹ نہیں کرو گے تو پھر آپ کو پتہ ہے نا بلدیات کا منسٹر کون ہے، وہ بھی میرا بھائی ہے، ٹھیک ہے نا، اور فنڈ کس نے دینے ہیں، بلدیات کے منسٹری نے دینے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں یہ دادا گیری اور یہ معذرت کے ساتھ یہ بدماشی سامنے آ رہی۔ اب اسد کیسر صاحب کی ایک آڈیو آئی ہے اور وہ آڈیو بھی انہوں نے دکھائی، عادل شاہ زیب صاحب نے بھی، اور یہ آڈیو ہے کہ جناب اسد کیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنوری تک کو 1.5 ارب وہ جو ہے نا ریلیز ہو جائیں گے فنڈز، اور 70 کروڑ تو ابھی میری جیب میں ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ میں نے اس طریقے سے تقسیم کرنے اور اس طرح سے دینے، اور یہ تحصیل ناظمی ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ تو یہ کدھر ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان؟ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی۔ دوسری طرف حالت یہ ہے کہ یہ آپ نے دیکھ لیا کہ جو ریلی میں جھنڈے اتار کے، کیونکہ الیکشن کمیشن کے ساتھ تو ایک ہیڈ آن کولیجن کے موڈ میں ہے نا، الیکشن کمیشن کے ساتھ تو پورا ٹکر اور لڑائی کے موڈ میں ہے نا پی ٹی آئی نا، وہ تو اسی طریقے سے انہوں نے وہ کبھی آگ لگانا تو کبھی پھر معافی مانگ لینا، تو کبھی پھر دھمکی دینا تو پھر معافی مانگ لینا، تو اسی طریقے سے ابھی ریسنٹلی کل ایک بندے نے مجھے وہ باقاعدہ پروف بھیجے ہیں، اور نے کہا ہے کہ جناب کہ الیکشن کمیشن نے پوسٹنگ ٹرانسفر سے منع کیا تھا سختی سے، اور ظاہر ہے وہ ہر الیکشن سے پہلے، چاہے وہ لوکل الیکشن ہو، چاہے وہ جنرل الیکشن ہو، چاہے وہ بائی الیکشن ہو، تو الیکشن کمیشن وہ جو کوڈ آف کانڈکٹ ہے اپنا ایک SOPs ہے کہ نئی پوسٹنگ ٹرانسفرز نہیں کرنی یا اس طرح سے ادھر ادھر کوئی نہیں کرنا، تو جناب DC پشاور نے کوئی متعدد درجنوں پٹواریوں کو اور قانون گوہ کو اور پتہ نہیں کن کو انہوں نے ٹرانسفر کر مارا۔ پھر اس کے بعد ظاہر ہے جب الیکشن کمیشن نے اعتراض کیا تو جناب وہ ان کو لکھ رہے ہیں کہ جی وہ تو ہم نے کوئی کوڈ آف کانڈکٹ کی خلاف ورزی نہیں کی، کیونکہ یہ تو ہمیں آرڈر آیا تھا اور صوبائی حکومت سے آیا تھا، اور یہ تو ان سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ مطلب آپ اندازہ کیجئے کہ آپ فیصلہ کریں گے کہ ان کا تعلق ہے یا نہیں ہے، وہ یہ آرڈر ہوتا ہے کہ کسی بھی قسم کی پوسٹنگ ٹرانسفرز نہیں کرنی، تو پھر آپ اسے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کتنا بوکھلا گئے ہیں، کتنا جو ہے نا، اب یہ وہ ڈیموکریسی ہے جس کی خان صاحب ترویج کرتے ہیں، اور یہ وہ اصول ہیں، اور یہ وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ریاست مدینہ کی دعوے داری ہے کہ جس کی خان صاحب ہر جلسے میں کھڑے ہو کے یوتھ کو اور پورا لیکچر جھاڑ دیتے ہیں۔ ادھر یہ ہے، ادھر ذرا آئے نا، ادھر ذرا دیکھیں کہ کس طریقے سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں، کس طریقے سے کوڈ آف کانڈکٹ کی خلاف ورزی اور دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ مطلب یہ ایک ایسی بات ہے نا کہ جس طریقے سے آپ دوسروں پر اعتراض کریں اور وہ بوکھلاٹ اور یہ سب کچھ سامنے آ جائیں تاکہ پھر ایسا نہ ہو بات لمبی ہو، تو پھر آپ کہتے ہیں جناب کہ وہ جو تھم نیل پہ لکھا تھا، جی ہاں جناب وہ تھم نیل پہ جو میں نے لکھا تھا وہ یہ ہے، جنرل فیض صاحب جب گئے یہاں سے تو بہت ہی با اثر باوثوق ذرائع نے بتایا کہ جی کچھ چند روز جانے کے بعد، ابھی تو گئے ہیں پچھلے 20 تاریخ کو، ٹھیک ہو گیا نا، وہاں پہ انہوں نے جوائننگ 19 کو 20 کو دی، اور جناب انہوں نے کوئی چند روز کے بعد پھر اجازت مانگی کہ جی مجھے جو ہے نا یہاں پر اجازت دی جائے اسلام آباد جانے کی 2 دن کے لیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کور کمانڈر بغیر پرائر پرمیشن، چیف کی پرائر پرمیشن کے بغیر وہ نہیں چھوڑ سکتا اسٹیشن، ٹھیک ہو گیا نا۔ اس کی میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، مجھے بہت سارے اندر کے لوگوں نے بتایا جناب کہ ان کی جو ہے نا، اندر کے لوگوں سے مراد جو اس سسٹم کو جانتے ہیں، کہ جو ان کی اس طریقے سے ایک SOP ہے، یہ ایک کوڈ آف کانڈکٹ ہے، یہ اصول ہیں، یہ رولز ہیں کہ جی بڑی سخت مانیٹرنگ بھی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے، تو اس طریقے سے تو وہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے اجازت مانگی، تو انہوں نے کہا بھی آپ ابھی تو آئے ہیں اور آپ کو کیا پڑ گئی ہے کہ دوبارہ آپ جو ہے نا اسلام آباد آپ جانے کی تیاری کر رہے ہیں، تو اب اس میں جو ہے نا 2 دن انہوں کو اجازت نہیں ملی کہ نہیں جی وہ آپ اپنا کام کریں، اور اس طریقے سے پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم نے یہ بھی دیکھا اس سے پہلے کہ بھائی وہ پرائم منسٹر صاحب سے بھی ملے، پھر اس کے بعد جناب پریزیڈنٹ صاحب سے بھی ملے، پھر قریشی صاحب سے بھی ملے، پھر اس کے بعد جناب یہ ہوا کہ وہ جو ہے نا جب چلے گئے اور جب نئے آئے تو ان کی تو کسی کا ہم نے ملاقات نہیں دیکھی کہ جنرل ندیم صاحب بھی کسی سے ملے ہوں، جنرل ندیم انجم صاحب۔ اچھا پھر بڑے مزے کی بات ہے کہ ابھی تک کسی سیاسی جماعت نے
کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ٹیسٹ ہے، اب الیکشن بھی، بلدیاتی الیکشنز بھی، یہ بھی ٹیسٹ ہے، اور باقی بھی جنرل الیکشنز بھی ٹیسٹ ہوں گے، اور بہت ساری چیزوں کو وہ ٹیسٹ کے طور پہ وہ کہہ رہے ہیں۔ ابھی تک ان پہ کسی نے نہیں اعتراض کیا۔ تو بات یہ ہے نا کہ اعتراض ایسے ہوتا نہیں ہے جب کچھ نہیں ہوتا، جب وہی والی بات ہے نا کہ جب کہیں پر آگ ہوتی ہے تو دھواں اٹھتا ہے وہیں سے، کہیں پر ایسے کوئی جو سلسلہ ہوتا ہے تو تب اس کی جو ہے نا اس طرح سے چیخ و پکار ہوتی ہے، اس طرح سے احتجاج ہوتا ہے۔ جب کچھ نہیں ہوتا تو پھر کوئی الزام نہیں ہوتا۔ اب ان پہ کسی نے کوئی الزام ابھی تک نہیں لگایا، اور فردر بھی اگر اسی طریقے سے وہ نیوٹرل رہتے ہیں، نیوٹرل سے مراد یہ ہے کہ اپنا پروفیشنل رول ادا کرتے ہیں، تو پھر ڈیفینیٹلی کوئی نہیں، اور وہ پالیٹکس میں ہاتھ نہیں مارتے، تو پھر اس طریقے سے تم نے کسی قسم کا کوئی objection نہیں ہے۔ سلیوٹ بھائی، ٹھیک ہو گیا نا۔ اور کیوں نہیں ہے سلیوٹ؟ کیونکہ ایک ادارہ جو ہمارے دفاع کا ضامن ہے تو اس کو ایک دفعہ نہیں 1000 بار سلیوٹ ہے۔ اعتراض تو یہ ہے نا کہ آپ پالیٹکس میں ہاتھ نہ ماریں، کیونکہ آپ پہ اعتراض اٹھے گا تو پھر آپ متنازع بنیں گے، اور ایسے اداروں کو متنازع ہونا نہیں چاہیے۔ بات تو بڑی کلیئر ہے نا، اور اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ اچھا، بہرحال تو خیر، وہ جناب بعد میں انہوں نے یہ بھی بہت سے اندر کے ذرائع نے بتایا کہ جی انہوں نے بلایا کوئی وہاں سے پشاور سے وہی خفیہ والوں کے کچھ کوئی ڈائریکٹرز کو، یا کچھ جو ہے نا وہاں پر جو بڑے تھے، اور وہ ظاہر ہے انہی کے زمانے میں لگے ہوئے، تو وہاں پر کسی مخصوص جگہ پر پتہ نہیں کوئی ریس کورس میں بلایا یا کہیں پر بلایا، یا کسی کون سے والے کہیں جگہ پر مخصوص، تو ان کے ساتھ کچھ چہل قدمی بھی کی، واک بھی کی، کچھ باتیں شاتیں بھی کی۔ تو اس طریقے سے اب ان کو بھی مشکل میں تو ڈالا، ٹھیک ہو گیا نا۔ اور وہ سیدھی تصویریں جو ہے نا اگلے ہی لمحے باجوہ صاحب کے پاس پہنچ گئیں۔ مانیٹرنگ تو ایسے ہی ہوتی ہے نا بھائی، مانیٹرنگ اسی چیز کو تو کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کس طریقے سے پھر وہ آپ وہاں سے پھر بہت ہی ریئیکشن آیا، اور اس ریئیکشن کے نتیجے میں میسج بھی پہنچا دیا گیا، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو اس حوالے سے مطلب جو ہے نا، خیر انہوں نے جو جس کسی نے مجھے بتایا، انہوں نے تو میسج پہنچانے کو کوئی اور لفظ استعمال کیا، لیکن میں میسج پہنچانا ہی کہوں گا، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو وہ میسج پہنچا دیا گیا کہ بھائی، اور ان کو بھی ذرا پھر آپ کو پتہ ہے سنب کیا گیا کہ جو صاحبان دو گئے تھے پشاور سے اور چہل قدمی کی ہے اپنے پرانے والے مطلب باس کے ساتھ، تو پھر ان کے بھی اب کیا پتا کہ ان کی بھی کوئی تبدیلی ہو جائے یا کیا سلسلہ ہو جائے، یہ وہ سارا سلسلہ تھا۔ اب اس کے بعد جناب ان کو بھی میسج پہنچایا گیا کہ بھائی آپ کا کیا ابھی تک مزاج سے وہ خفیہ والا سلسلہ نہیں نکل رہا؟ تو آپ بہت اور بڑے سخت انداز میں مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ میسج پہنچا ہے۔ تو یہ آنے جانے سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے خیبر پختونخوا کی حکومت نے ایک ارینجمنٹ کیا تھا، اور وہ ارینجمنٹ تھا کہ جناب کور کمانڈر پشاور کو ترقیاتی منصوبوں کا، ماشاءاللہ پہلے تو جیسے آپ نے بالکل پیرس بنا دیا ہو نا، ٹھیک ہے نا، ترقیاتی منصوبوں کا انچارج بنا دیا۔ اب کبھی آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی کور کمانڈر کو ترقیاتی منصوبوں کا انچارج بنا دیا گیا ہو؟ ماشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا نا۔ کبھی کسی ایسی ڈیموکریسی میں دیکھیں کہ کور کمانڈرز کو ترقیاتی خیر یہاں پر اور مثالیں ہیں، یہاں پہ تو بہت سارے لوگ تاجروں سے بھی ملتے شلتے رہتے ہیں، باقی بھی وہ، لیکن پاکستان میں ہو سکتا ہے نا ایسے، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو اسی طریقے سے انہوں نے، اور وہ بعد میں کچھ لوگوں نے بتایا کہ بھائی یار آپ کو نہیں پتا کہ کیوں بنایا گیا ہے، وہ اسی وجہ سے بنایا گیا کہ کسی طریقے سے کوئی ہو سکتا ہے کہ جناب کو بریفنگ دینی ہو یا اس طرح کا کوئی کام کرنا ہو، تو تب بھی کوئی وزیر اعظم صاحب سے کو ملاقات ہو جائے، کوئی ایسے ہی سلسلہ ہو جائے۔ اب میں نے کہا کہ وہ آپ کو میں نے بتایا کہ جو اوپر میں نے لکھا بھی تھا کہ جنرل باجوہ صاحب نے ایک بڑا اہم خط لکھا ہے تمام کور کمانڈرز کو، اور بہت ہی اہم ذرائع سے مجھے پتہ چلا ہے، اور وہ خط یہ ہے کہ کسی چیف صاحب کی اجازت کے بغیر کسی ایم پی اے سے، کسی ایم این اے سے، کسی پولیٹیکل فگر سے، کسی منسٹر سے، کسی مشیر سے، کسی وزیر اعلیٰ سے، کوئی بھی وزیر اعظم صاحب سے، کوئی بھی پریزیڈنٹ صاحب سے، کسی بندے سے چیف صاحب کی اجازت کے بغیر، کوئی بیوروکریٹ ہو، کوئی بھی ہو، چیف صاحب کی اجازت کے بغیر کوئی ملاقات نہیں کر سکتا، اور یہ بہت سخت ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ اور پھر اس بندے نے مجھے بتایا کہ آپ کو معلوم تو ہے کہ یہ ہدایات کس پہرائے میں جاری کی گئی ہیں؟
میں نے کہا بھائی مجھے معلوم تو ہے، ذرا آپ بھی بتا دیں۔ تو پھر انہوں نے بتایا وہی پیرایا تھا کہ جو پیرایا میں نے یہ ابھی چند سیکنڈ پہلے میں نے وہ ٹہلتے ہوئے ریس کورس میں بتائے تھے، وہی اسی حوالے سے وہ ہوا تھا۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے جو کہ بہت ہی امپارٹنٹ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ فردر کیا ہوتا ہے۔ اور وہ شعر تو آپ نے سنا ہوگا شاید، وہ شیفتہ صاحب کا ہے نا، کہ وہ کیا ہے کہ بھائی شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ، ایک آگ سی ہے سینے کے اندر لگی ہوئی۔ میں شیفتہ صاحب سے انتہائی معذرت کے ساتھ اس کو یوں کروں گا کہ شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ، ایک آگ سی ہے دونوں طرف لگی ہوئی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔